یا عام آدمی وہاں تک پہنچ نہ پائے، اس وجہ سے وہاں اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بعضوں میں کچھ تفصیلیں ہیں، بعضوں میں کافی عموم یعنی عام ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک قسم کی کتاب ہے، اس کی اہمیت کسی طرح سے کم نہیں ہے، وہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن ایک زندہ کتاب، ایک کتاب جو انسانی شکل میں ہے۔ وہ چیز جو قرآن میں ہے وہ ہم آپ کی باطنی زندگی اور ظاہری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو اصول قرآن میں کتابی شکل میں ہیں وہی اصول ایک انسان کی زندگی میں ہیں، وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فرض قرآن سے لیے گئے ہیں، یعنی جو چیز قرآن میں ہے وہ فرض ہے، جو قطعی حکم دیا گیا ہے وہ تو فرض ہے، اور سنت وہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ عام تفصیل ہے، ہر بات پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی بعض چیزیں بھی فرض ہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کے بہت سے احکام اور دوسرے احکام فرض ہیں، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا نمونہ جسے اسماء حسنی یعنی اچھا نمونہ کہتے ہیں کتنا اہم ہے۔ اس کی ایک مثال رکعتوں کی تعداد ہے، جسے سب مانتے ہیں کہ فرض ہے۔ قرآن سے نماز کے اوقات تو نکالے جا سکتے ہیں، اس میں نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں ہے سوائے نماز خوف کے، جس کی تفصیل قرآن میں ہے کہ جب دشمن سامنے ہو نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ اس میں 2 رکعت کا ذکر ہے، سوائے اس کے قرآن شریف میں رکعتوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں معلوم ہوا ہے، لیکن یہ فرض ہے، سنت نہیں۔ یہ تو ہے کہ کوئی ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، 1 رکعت پڑھے اور کہے کہ میں نے فرض نماز ادا کر لی، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ فرض نماز ادا ہو گئی۔ سب کہتے ہیں کہ 4 پڑھیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بعض موقعوں کے اوپر فرض ہے، چاہے اس کا قرآن میں ذکر نہ ہو۔ میں نے اس تقسیم کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ تربیت العشاق میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصطلاحی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ علوم بیان کرنے کے لیے کچھ خاص الفاظ بنانے پڑتے ہیں، وضع کرنے پڑتے ہیں۔ یہ الفاظ اس طرح سے وضع کیے جاتے ہیں۔ سنت کی ایک قسم سنت کیفی ہے، یعنی سنت کیفی کے معنی ہے کیفیات، یعنی اندرونی کیفیات، وہ اندرونی کیفیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں اور جن کی طرف آپ نے کچھ اشارہ کیا، اسے سنت کیفی کہتے ہیں۔ ایک ایسی سنت ہے جس کی طرف لوگوں کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، اسے تم سنت سمجھتے ہی نہیں۔ بعض لوگ فقہی طور پر سنت کے درپے ہوتے ہیں، ان کا تصور تو صرف فقہی سنت تک جو فقہ کی کتابوں میں ہے محدود ہے، لیکن سنت کیفی سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم قسم کی سنت ہے۔ وہی باقی کیفیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سنت کیفی کا قرآن و حدیث سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ صوفیوں کے ہاں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ورثہ ہے، اسی کی تعلیم ہے۔ یہ سنت خلقی ہے، یعنی وہ جو اخلاق سے سنتیں تعلق رکھتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کا پتہ ہے، لیکن اس کی جتنی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ جتنی اچھی قسم کی سنتیں ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے، وہ جو سب سے آسان اور کم درجے کی ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہے، حالانکہ حقیقت میں ہم کسی کا کم درجہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک تقسیم ہے اعلیٰ اور ادنا کی، چاہے وہ سب اعلیٰ ہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ سنت میں سب اعلیٰ ہی ہیں، پھر بھی جیسے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ رسول میں جو مدارس ہوتے ہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح سے سنتوں میں بھی کچھ اسی قسم کی بات ہے۔ رسول سب افضل ہیں، سنتیں بھی سب افضل ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مدارس ہوتے ہیں، سنت اخلاقی یا سنت خلقی۔ سنت خلقی بھی بہت ہی اہم ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے سنت کیفی وہاں کام آتی ہے۔ اس کا تعلق اس چیز سے ہے بندہ اور بندے کے درمیان رشتے ہیں۔ سنت خلقی یا اخلاقی ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے اخلاق کے سارے شعبے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف ہوں، یہ سب سنت خلقی ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ، خاص لوگوں
کے ساتھ، خاص رشتہ داروں کے ساتھ، خاص رشتوں کے ساتھ